السلام علیکم آپ سبھی کو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرا نام سمرین سیفی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایچ ایس اردو کلاسز۔ تو آج کے سبق میں ہم مسافر کی نماز کا بیان پڑھیں گے۔ تو چلیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں، تو دھیان سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: کتنی دور کے سفر کا ارادہ کرنے سے آدمی مسافر ہوتا ہے؟ جواب: شریعت میں مسافر اس کو کہتے ہیں جو اتنی دور جانے کا ارادہ کر کے نکلے جہاں 3 دن میں پہنچ سکے۔ 3 دن میں پہنچنے سے یہ غرض نہیں کہ سارا دن چل کر 3 دن میں پہنچے، بلکہ ہر روز صبح سے زوال تک چلنا معتبر ہے، اور چال سے درمیان درجے کی چال اور دن سے چھوٹا دن مراد ہے۔ سوال: درمیانی درجے کی چال سے کیا مراد ہے اور 3 دن کی مسافرت کتنے میل ہوتی ہے؟ جواب: درمیانی درجے کی چال سے پیدل آدمی کی چال مراد ہے، اور ٹھیک بات تو یہی ہے کہ 3 منزل کی مسافت معتبر ہے، لیکن آسانی کے لیے 48 میل کی مسافت 3 منزل کے برابر سمجھ لی گئی ہے۔ سوال: اگر کوئی شخص ریل یا گھوڑا گاڑی یا موٹر پر اتنی دور کا ارادہ کر کے چلے جہاں پیدل آدمی 3 دن میں پہنچتے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: یہ مسافر ہو گیا، خواہ کتنی ہی جلدی پہنچ جائے۔ سوال: مسافر کی نماز میں کیا فرق ہو جاتا ہے؟ جواب: مسافر ظہر اور عصر اور عشاء کی نمازیں بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت پڑھتا ہے، اور فجر، مغرب اور وتر کی نمازیں اپنے حال پر رہتی ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ سوال: 4 رکعتوں والی نمازوں کی 2 رکعتیں پڑھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: اسے قصر کہتے ہیں۔ سوال: مسافرت وقت سے قصر شروع کرے۔ جواب: جب اپنی بستی کی آبادی سے باہر نکل جائے، اس وقت سے قصر کرنے لگے۔ سوال: مسافرت کب تک قصر کرے؟ جواب: جب تک سفر میں رہے اور کسی شہر یا قصبے یا گاؤں میں پہنچ کر وہاں 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے، اس وقت تک نماز قصر کرتا رہے، اور جب کسی جگہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی تو نیت کرتے ہی پوری نماز پڑھنے لگے۔ سوال: اگر کسی جگہ 2-4 دن ٹھہرنے کا ارادہ تھا لیکن کام پورا نہ ہوا، پھر 2-4 دن کی نیت کر لی، پھر کام پورا نہ ہوا، اور پھر 2-4 دن کی نیت کر لی، اسی طرح 15 دن سے زیادہ گزر گئے تو کیا حکم ہے؟ جواب: جب تک اکٹھے 15 دن کی نیت نہ کرے، نماز قصر پڑھنا چاہیے، اور اسی حالت میں 15 دن سے زیادہ بھی گزر جائے تب بھی کچھ مضائقہ نہیں۔ سوال: اگر مسافر 4 رکعتوں والی نماز پوری پڑھ لے تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر دوسری رکعت پر قعدہ کر لیا ہے تو آخر میں سجدہ سہو کر لینے سے نماز ہو جائے گی، لیکن قصداً ایسا کرنے سے گناہ گار ہوگا، اور بھولے سے ایسا ہو گیا تو گناہ بھی نہیں، اور اس صورت میں 2 رکعتیں فرض اور 2 نفل ہو جائیں گی۔ لیکن اگر دوسری رکعت پر قعدہ نہیں کیا تو نماز فرض ادا نہ ہوگی، چاروں نفل ہو جائیں گے، فرض پھر دوبارہ پڑھیں۔ سوال: اگر مسافر کسی مقیم کے پیچھے نماز پڑھے تو کیا حکم ہے؟ جواب: امام مقیم کی اقتداء کرنے سے مقتدی مسافر کے ذمے بھی 4 رکعتیں فرض ہو جاتی ہیں۔ سوال: اگر امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم ہو تو کیا حکم ہے؟ جواب: مسافر اپنی 2 رکعتیں پوری کر کے سلام پھیر دے، اور سلام پھیرنے کے بعد مقتدیوں سے کہہ دے کہ تم اپنی نماز پوری کر لو، میں مسافر ہوں۔ مقتدی بغیر سلام پھیرے کھڑے ہو جائیں اور اپنی 2 رکعتیں پوری کر لیں، لیکن ان دونوں رکعتوں میں
فاتحہ اور سورت نہ پڑھیں، اور اگر کوئی سہو ہو جائے تو سجدہ سہو بھی نہ کرے۔ سوال: چلتی ریل اور جہاز پر نماز جائز ہے یا نہیں؟ جواب: چلتی ریل اور جہاز پر نماز جائز ہے اگر کھڑے ہو کر بیٹھ سکے، چکر کھانے یا گرنے کا ڈر نہ ہو تو کھڑے ہو کر پڑھنا ضروری ہے، اور کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر پڑھ لے، اور اگر درمیان نماز میں ریل یا جہاز کے گھوم جانے سے نمازی کا منہ قبلے کی طرف نہ رہے تو فوراً قبلے کی طرف پھر جانا چاہیے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ تو جو بھی میں نے آپ کو مسافر کی نماز کا بیان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ مسافر کی نماز ہمیں کس طریقے سے پڑھنی چاہیے۔ اگر ہم مسافر ہیں اور اگر ہم کہیں جا رہے ہیں تو ہمیں کس طریقے سے نماز پڑھنی چاہیے، کس ٹائم پہ نماز پڑھنی چاہیے، اور کس طریقے سے ہمیں اپنی نماز ادا کرنی چاہیے، تو اس کا بیان میں آپ کو پڑھا چکی ہوں۔ دھیان سے پڑھیں گے، اور جب تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک آپ صرف ویڈیو دیکھنے سے آپ کو جو بھی میں بیان آپ کو بتاتی ہوں وہ کم سمجھ میں آئے گا۔ اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جو بھی میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، قرآن شریف، اماں کا سفارہ یا پھر اب تعلیم الاسلام، تو آپ کے پاس کتاب ہونا بہت ضروری ہے، تبھی آپ کو اچھے سے اردو پڑھنا اور اس کے جو بھی بیان میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اس کی تعبیر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ تو چلیے ہم ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ خدا حافظ۔